یوول نو ہرارے ایک مشہور ہسٹورین اور فلاسفر ہیں، اور ان کی لکھی گئی مشہور کتابوں میں سے کتاب 21 لیسنس فار دی 21st سینچری کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس کے انٹروڈکشن کی بات کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے۔ تو اس کے ہم انٹروڈکشن کو پڑھتے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں وہ بات کرتا ہے کہ دنیا میں جہاں پر بہت زیادہ غیر ضروری معلومات موجود ہیں، وہاں پر چیزوں کا آسانی سے سمجھ آنا ہی اصل طاقت ہے، یعنی وہاں پر کلیئرٹی کا ہونا از اے پاور، کلیئرٹی از اے پاور۔ پھر وہ کہتا ہے تھیوریٹیکلی تو کوئی بھی انسان اس بحث میں حصہ لے سکتا ہے کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس بات کو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھنا مشکل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اکثر ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیا بحث دنیا میں چل رہی ہے اور کیا سوالات پوچھے جا رہے ہیں، چونکہ بہت سارے ہم میں سے یعنی بلینس آف اس، یعنی ہم میں سے بہت سارے انسان اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ تحقیق کر سکیں، چونکہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہمارے پاس کرنے کو موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کام پر جانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، یا ہمیں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے تاریخ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتی۔ اگر انسانیت کے مستقبل کا فیصلہ آپ کی غیر موجودگی میں ہوتا ہے، اگر آپ بہت بزی ہیں اپنے بچوں کو کھلانے میں یا اپنے بچوں کو کپڑے وغیرہ پہنانے میں، اور تب انسانیت کے مستقبل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پر ان کے کوئی کانسیکوینسز یعنی ان کے کوئی نتائج نہیں آئیں گے، یعنی ان سے آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بچ جائیں، تو آپ پر بھی ان کے نتائج آئیں گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو ہے، تو یہ بات بہت انفیئر، لیکن آپ کو کس نے کہا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ فیئر ہے، یعنی ہسٹری از اے کرول۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ کیونکہ میں تاریخ دان ہوں، میں ہسٹورین ہوں، تو میرا کام لوگوں کو کپڑے پہنانا نہیں ہے، کپڑے دینا، کھانا دینا نہیں ہے، میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو کلیئرٹی آفر کروں، یعنی ان کو میں چیزیں سمجھاؤں آسانی کے ساتھ، تاکہ میں ان کو ایک گلوبل پلینگ فیلڈ دے سکوں، تاکہ ان کو علم ہو کہ دنیا میں کیا مسائل چل رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میری اس کتاب سے صرف کچھ لوگ ہی اگر امپاور یعنی انیبل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا بحث چل رہی ہے، اور وہ اس بحث میں شامل ہوتے ہیں کہ انسانیت کا فیوچر کیا ہوگا، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی بکس کے بارے میں بات کرتا ہے، کہتا ہے جو میری پہلی کتاب تھی جس کا نام سیپین تھا، اس میں نے بات کی تھی انسانیت کے پاسٹ کے بارے میں، یعنی جو ماضی تھا انسان کا، اس کی بات کی تھی، اور ہم نے اس کتاب میں ایگزامن کیا تھا، دیکھا تھا کس طرح ایک انسگنیفیکنٹ ایپ یعنی جو بندر تھا وہ کس طرح اس زمین کا رولر بن گیا، اس زمین پہ حکمران بن کے بیٹھ گیا۔ تو یہ جو بگ بینگ تھیوری کی بات کر رہا ہے، جو انسان اکارڈنگ ٹو سائنس بندروں میں سے آیا ہے، تو یہ اس کی بات کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میری جو دوسری کتاب ہے جس کا نام ہومو ڈیوس ہے، اس میں نے بات کی تھی لانگ ٹرم فیوچر کے بارے میں، یعنی زندگی کا لانگ ٹرم فیوچر کیا ہوگا، اور کنٹمپلیٹ کیا تھا یعنی دیکھا تھا گاڈ سے کہ انسان کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا بن کے بیٹھ جائے، اور انسان کی جو یہ انٹیلیجنس ہے، جو انسان کے پاس اتنی ساری انٹیلیجنس ذہانت آ گئی ہے، وہ اتنا کانشیس چیزوں کے بارے میں ہو گیا ہے، اس کا اختتام کیا ہوگا، اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کی بات میں نے میری سیکنڈ کتاب ہومو ڈیوس کے اندر کی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں آتا ہے، کہتا ہے اس کتاب میں جو میرا فوکس ہے وہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں ہے، یعنی جو آج کی معاملات، آج کی دنیا میں جو ایشوز چل رہے ہیں ان کے بارے میں ہے، اور جو انسانیت کا امیڈیٹ فیوچر ہوگا، یعنی جو ہماری انسانی معاشرہ ہے اس کا آنے والا مستقبل کیا ہے، اس کے بارے میں اس کتاب میں بات کرنی ہے، یعنی آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور آج کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ کون سے ہیں، اور آج ہمارے پاس کون سی چوائسز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ اس کتاب میں بات کرنی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں کس چیز پہ اٹینشن دینی ہے، کس چیز پہ دھیان دینا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے، تو یہ اس کتاب میں ہم اس کی باتیں کریں گے، یہ باتیں کریں گے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ 7 بلین انسان موجود ہیں، تو 7 بلین ایجنڈاز ہو سکتے ہیں، 7 بلین طرح کی آؤٹ لائنس، 7 بلین طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کہتا ہے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ بڑا سوچنا، گلوبلی تھنک کرنا، یہ بہت ریئر لگژری ہے، یعنی یہ بہت کم لوگ اس بات کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس بات کو یہ وہاں پہ یا آگے ریزننگ دے رہا ہے، کہتا ہے ایک ماں جو ہے وہ اپنے 2 بچوں کو پال رہی ہے بمبئی کے کسی سلم کے اندر، سلم یعنی ایسا علاقہ جہاں پر اربن پاپولیشن رہتی ہو لیکن غریب پاپولیشن رہتی ہو، غریب لوگ جہاں پہ بہت زیادہ رہتے ہوں، ایسا شہری علاقہ جہاں پہ بہت سارے غریب لوگ رہتے ہوں۔ تو اگر ایک ماں ہے جو بمبئی میں، انڈیا کے علاقے بمبئی میں رہ رہی ہے، اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلا رہی ہے،
تو اس کا تو فوکس اگلی میل کے اوپر ہوگا نا، اگلے کھانے کے اوپر ہوگا، شام کی روٹی کے اوپر، صبح کی روٹی کے اوپر ہوگا. وہ تو دنیا کے بارے میں نہیں سوچے گی نا. یا ایک ایسا بندہ جو کسی کشتی میں سوار ہے اور وہ ریفیوجی ہے، اپنا ملک چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے، وہ بحر روم کے اندر جا رہا ہے، تو اس کا تو فوکس کس کے اوپر ہوگا؟ اس کا تو فوکس ہوگا کہ مجھے کوئی زمین نظر آئے، کوئی مجھے ملک کا ٹکڑا نظر آئے جہاں پر میں اتروں. وہ تو گلوبل دنیا پہ فوکس نہیں کرے گا. یا ایک انسان جو کسی ہاسپٹل کے اندر، لنڈن کے کسی ہاسپٹل کے اندر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تو وہ تو اپنی ساری انرجی اس بات پہ لگائے گا نا کہ میں جو ہے وہ زندہ رہ سکوں. اس کے لیے تو کیونکہ اس کے پاس ارجنٹ پرابلمس موجود ہیں، اس کے لیے یہ ارجنٹ پرابلمس ہیں. اس کا فوکس جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کے اوپر نہیں ہوگا. جو آزاد خود مختار ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اس میں جو کرائسس چل رہے ہیں، مسئلے چل رہے ہیں، ان کے اوپر اس کا فوکس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو بہت سارے ارجنٹ مسئلے اس کے موجود ہیں. تو اس نے اس اوپر فوکس کرنا ہے. تو پھر کہتا ہے کہ یہ کتاب ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی جو ایسے پرابلمس کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اور کہتا ہے میرے پاس کوئی سبق بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کو دینے کے لیے جو اتنی خطرناک سچویشنس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. میں ان سے سیکھ سکتا ہوں، ان کو میں سکھا نہیں سکتا ہوں، چونکہ ان کے پاس بہت زیادہ ارجنٹ پرابلمس ہیں. اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھا گیا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ فارغ گھر پہ اپنے موبائل کو اسکرول کر رہے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کہ اس کتاب کو لکھا گیا ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. تو آگے کہتا ہے کہ جو میرا ایجنڈا یہاں پر اس کتاب کا جو ایجنڈا ہے، جو آؤٹ لائن ہے، جو مقصد ہے، وہ گلوبل ہے. میں نے ان تمام قوتوں کو دیکھنا ہے، ان تمام قوتوں کو مطلب میں دیکھ رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کو شیپ کر رہی ہیں، جو ہمارے معاشرے کو بنا رہی ہیں، اور جو ہمارے انسانیت کے، جو ہماری زمین کے آنے والی، جو ہمارا جو پلینٹ زمین ہے، ارتھ ہے، اس کے آنے والے مستقبل پہ جو فورسز، جو قوتیں اثر انداز ہوگی، ان کو دیکھنا میرا مقصد ہے. مثال کے طور پر جو کلائمیٹ چینج ہے، ہو سکتا ہے وہ اس بندے کا مسئلہ نہ ہو، اس بندے کا وہ مسئلہ ظاہر سی بات ہے نہیں ہے جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک ماں جو بمبئی میں رہ رہی ہے، جس کی ہم نے اوپر بات کی تھی، ہو سکتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بمبئی میں ایک ماں رہ رہی ہے، آنے والے وقتوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ نہ رہ سکے، وہ علاقہ رہنے کے قابل ہی نہ رہے، انہیبیٹیبل ہو جائے ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ. اور ہو سکتا ہے لوگ پھر وہاں سے ہجرت کریں، نئے ریفیوجیز نئے ملکوں میں جائیں، بحیرہ روم میں جائیں یا کہیں اور جائیں ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ. تو یہ اثر ہو سکتا ہے. اور پھر ہو سکتا ہے، کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہیلتھ کیئر میں کوئی گلوبل کرائسس آ جائے، یعنی کوئی ہیلتھ کیئر میں مسئلہ آ جائے. اب یہ کتاب 2018 میں لکھی گئی تھی، اور 2019 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہیلتھ کیئر کرائسس آیا تھا کووڈ-19 کی فارم میں، پوری دنیا میں کرائسس آیا تھا. تو یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ اس پیراگراف میں بات کرتا ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے، حقیقت کی بہت ساری ڈائمنشنس ہوتی ہیں، بہت ساری تھریڈس ہوتی ہیں. اور کہتا ہے کہ اس کتاب میں نے کوشش کی ہے کہ مختلف زاویوں کو کور کروں، مختلف اسپیکٹس کو کور کروں. گلوبل پریڈکمنٹ کہتے ہیں اسٹیٹس کو، یعنی جو ہماری گلوبل دنیا کا جو اسٹیٹس ہے، اس کے تمام زاویوں کو میں کور کروں وداؤٹ کلیمنگ ٹو بی ایگزاسٹیو. یعنی اس کتاب کو میں نے اتنا بڑا بھی نہیں لکھا کہ آپ پڑھ نہ پاؤ، یہ بہت چھوٹی کتاب ہے، یعنی اس کو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہو، اتنی ایگزاسٹیو بھی نہیں ہے، تھکانے والی بھی نہیں ہے. تو اس کتاب میں اس نے تمام جو ہے وہ گلوبل اسپیکٹس کو کور کیا ہے اکارڈنگ ٹو ہم. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ سیپینس کی طرح بھی نہیں ہے جو اس کی پہلی کتاب تھی، یا جو اس کی دوسری کتاب ہومو ڈیوس تھی اس کی طرح بھی یہ کتاب نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ہسٹوریکل تھیں. کہتا ہے یہ کتاب ہسٹوریکل نیریٹو کو پیش نہیں کرتی ہے، ان کی طرح ہسٹوریکل نہیں ہے، بٹ اس کتاب میں کیا ہے، کچھ لیسنس ہیں، کچھ سبقس پہ مشتمل ہے. اور یہ لیسنس جو ہیں وہ سمپل آنسر کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، یعنی ان لیسنس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمپل جواب نہیں ملیں گے. اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے، دو طرح کی بیسیکلی تھنکنگس ہوتی ہیں. اگر آپ کو تھوڑا بہت علم ہو تو دو طرح کی تھنکنگس ہوتی ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتی ہے، ہمارے پاس کنورجنٹ تھنکنگ، یعنی ایک پرابلم آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اس کا ڈائریکٹ سولوشن موجود ہے، تو وہ کنورجنٹ تھنکنگ. دوسری ہوتی ہے ڈائیورجنٹ تھنکنگ، یعنی ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ سولوشنس موجود ہیں، سیورل پاسبلٹیز پہ آپ سوچ رہے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورجنٹ تھنکنگ. تو یہ بھی وہی بات کر رہا ہے کہ اس کتاب میں جو لیسنس ہیں وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے ڈفرینٹ ڈائمنشنس کے اندر، ڈفرینٹ زاویوں کے اندر. تو یہی وہی بات اس نے آگے لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرے گی، آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی. جو ریڈرس ہیں ان کو ہیلپ کرے گی کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، جو آج کے دور میں باتیں ہو رہی ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں اور سوچیں، تو اس میں ہیلپ کرے گی. اب آگے یہ اس کتاب کے بارے میں بتاتا ہے، اور آگے یہ لکھتا ہے کہ اس کتاب کو ایکچولی لکھا گیا ہے
کنورزیشن کی فارم میں. یعنی یہ پروفیسر صاحب تھے, یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے رہے, تو وہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں اس کی فارم میں اس کتاب کو لکھا گیا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ بہت سارے چیپٹر اس کتاب کے مجھ سے جو سوال کیے گئے تھے ان کے رسپانس میں میں نے لکھے تھے. جو پڑھنے والے تھے یا جرنلسٹ تھے یا ان کے میرے ساتھی کولیگس تھے, انہوں نے جو مجھ سے سوال پوچھے ان کے رسپانس میں نے بہت سارے چیپٹرس لکھے تھے. اور کہتا ہے کہ اس کتاب کے جو پہلے والے کچھ ورژنس تھے وہ پہلے بہت ساری جگہوں پہ پبلش ہوئے تھے, اور ان کی وجہ سے جو مجھے رسپانس ملا, جو فیڈ بیک ملا, اس فیڈ بیک کی وجہ سے میں نے اپنے آرگیومنٹس کو افیکٹو بنایا ہے. ہون کہتے ہیں افیکٹو بنانے کو, اپنے آرگیومنٹس کو افیکٹو بنایا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے کچھ سیکشنس میں ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کے بارے میں, کچھ سیکشنس میں ہم پالیٹکس کے بارے میں بات کریں گے, اور کچھ میں ہم ریلیجن کے بارے میں بات کریں گے, اور کچھ سیکشن اس کتاب کے ایسے ہوں گے جن میں ہم آرٹ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ چیپٹرس میں ہم نے انسانیت کی جو وزڈم ہے, جو عقل ہے, جو کلیکٹیو وزڈم ہے, اس کو سیلیبریٹ کیا ہے, اس کی تعریف کی ہے. اور کچھ جگہوں پہ میں نے جو ہے وہ انسانیت کی جو انسانوں کی جو بیوقوفیاں ہیں, جو غلط فیصلے ہیں, ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. مگر وہ کہتا ہے کہ جو اوور آرچنگ کوسچن ہے, یعنی جو ڈومیننٹ سوال اس کتاب میں آپ کو ملے گا, جو رہے گا اس کتاب میں, وہ یہی رہے گا کہ آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آج کے ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے, اور جو ایونٹس, جو معاملات آج ہو رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے جناب. مثال کے طور پر یہ کتاب 2018 کے اندر لکھی گئی تھی, 18 میں پبلش ہوئی تھی یہ کتاب. اب یہ بات کر رہا ہے کہ ایونٹ کی, کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاور میں آیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی ہے, تو یہ کس بات کو ثابت کرتی ہے, کس بات کو سگنیفائی کرتی ہے. سگنیفائی کا مطلب ہے میننگ, یعنی امپلائی کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جو ایپیڈیمک ہے فیک نیوز کا, یعنی دنیا میں جو فیک خبریں پھیل رہی ہیں, جو پروپیگنڈاز پھیل رہے ہیں, ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں. یا جو ہماری لبرل آزاد خیال ڈیموکریسی ہے, جو اس میں مسائل چل رہے ہیں, ان کو وہ کیا ہیں, وہ کیا مسائل ہیں. یعنی لبرل ڈیموکریسی آج مسائل کے اندر کیوں گھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے جناب. اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیا نئی ورلڈ وار ہو سکتی ہے, کیا نئی ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے. اور ایک اور سوال یہ کر رہا ہے کہ کون سی سویلائزیشن, کون سا معاشرہ جو ہے وہ دنیا میں ڈومینیٹ کرے گا. آیا ویسٹرن ورلڈ ڈومینیٹ کرے گا, چائنا ڈومینیٹ کرے گا, یا اسلامک سویلائزیشن ڈومینیٹ کرے گی. پھر وہ ایک اور سوال کر رہا ہے کہ یورپ کو اپنے دروازے کیا کھلے رکھنے چاہیے امیگرینٹس کے اوپر, یعنی جو دوسرے ملکوں سے اللیگلی آتے ہیں یورپ کے اندر, کیا ان کے لیے دروازے یورپ کے کھلے ہونے چاہیے یا نہیں کھلے ہونے چاہیے. اور ایک اور سوال یہاں پہ کر رہا ہے جو نیشنلزم ہے, یعنی جو قوم پرستی ہے, کیا جو انیکویلٹی کے مسئلے ہیں دنیا میں, جو عدم مساوات کے مسئلے ہیں, ان کو حل کر سکتی ہے, کلائمیٹ چینج کو حل کر سکتی ہے. یا جو ٹیررزم کا مسئلہ دنیا میں چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ سوال کر رہا ہے آج کے ایونٹس کے بارے میں, ڈفرینٹ ایونٹس کے بارے میں, ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے. اس کتاب میں ان پہ ڈسکس کرے گا. اب ایک اور بات یہاں پہ کر رہا ہے اس پیراگراف کے اندر. اس پیراگراف کے اندر کہتا ہے کہ دو اس کتاب کو کہتا ہے, اس کتاب کا جو پرسپیکٹیو ہے, جو زاویہ ہے, وہ گلوبل ہے, یعنی پوری دنیا کی بات کرنی ہے. لیکن کہتا ہے میں نے نظر انداز نہیں کیا ہے کہ پرسنل لیول کو, یعنی انسان کا جو پرسنل لیول ہے, انسان کی جو انٹلیکٹ ہے, پرسنل انڈیویجولیٹی ہے, اس کو میں نے نظر انداز نہیں کیا. کہتا ہے آن کانٹریری, اس کی اگینسٹ, یعنی گلوبل لیول کی تو بات کی ہے, گلوبلی تو ہم نے بات کی ہے مسائل کی, لیکن اس کے برخلاف میں نے اس بات پہ بھی زور دیا ہے کہ جو دنیا میں ریولوشنس آئے ہیں, جو ہمارے دور میں, ہمارے ایرا میں, ہمارے دور میں جو بہت بڑے ریولوشنس آئے ہیں یا تحریکیں آئی ہیں, ان کے درمیان اور انسان کی انٹرنل لائفز کے درمیان, یعنی جو انسان کی پرسنل زندگی ہے, ان کے درمیان میں کیا تعلق ہے, اس بات پر بھی میں نے زور دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات کو وہ ریزننگ دے رہا ہے. کہتا ہے مثال کے طور پر ٹیررزم, دہشت گردی جو ہے وہ ایک گلوبل مسئلہ ہے, گلوبل پولیٹیکل مسئلہ ہے, لیکن اس کا تعلق انسان کی انٹرنل سائیکولوجی کے ساتھ بھی تو ہے نا. فار ایگزامپل اس کو پروف کر رہا ہے. کہتا ہے جو دہشت گردی ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ تو ایک گلوبل مسئلہ ہے, لیکن وہ ہمارے اندر جو فیئر ہے اس کو ڈومینیٹ کرواتی ہے, اس کو اٹھاتی ہے, اور ہمارے جو امیجنیشنس ہیں ان کو ہائیجیک کرتی ہے. تو یہ ہماری پرسنل لائف کے اوپر بھی تو اثر انداز ہو رہی ہے, آلدو اٹس اے گلوبل پرابلم. ٹھیک ہے. سملرلی کہتا ہے جو کرائسس لبرل ڈیموکریسی میں آیا ہے, یعنی جو آزاد خود مختار جمہوریت ہے, جو اس میں کرائسس چل رہے ہیں, وہ نہ صرف پارلیمنٹس کے اندر ہیں بلکہ وہ انسانوں کی زندگی کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں, یعنی وہ انسان کی سوچ کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے اٹ از کلیشے ٹو ناٹ, کلیشے ہم کہتے ہیں کوئی چیز کلیئرلی ظاہر ہو, کوئی چیز کلیئرلی ایویڈنٹ ہو یا کامن ہو کوئی چیز نا. کہتا ہے یہ بات بہت کامن ہے نوٹ کرنا, پرسنل از دی پولیٹیکل. یہ اس نے یہاں پہ ایک فریز استعمال کیا ہے. بیسیکلی یہ ایک محاورہ ہے جو استعمال ہوا تھا
فیمنزم کی تحریک کے دوران 1960s اور 70s کے اندر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس جملے اس محاورے کا مطلب یہ سلوگن تھا، ایک نعرہ تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا، یا جو پرسنل ایشوز ہوتے ہیں جو انسان فیس کرتے ہیں، وہ صرف پرسنل نہیں ہوتے، انسان کے پرسنل یا پرائیویٹ نہیں ہوتے، بلکہ ان کا تعلق دراصل سوشل یا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون ہیں، وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ان کو گھر پہ بٹھایا گیا ہے، ان پہ گھر پہ کام کروایا جا رہا ہے، ان کو ایز اے ہاؤس وائف بٹھایا جا رہا ہے اور ان کو باہر کام کرنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ مسئلہ صرف اس خاتون کا پرسنل پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ ہمیشہ گھر کے اندر بیٹھی رہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے پرسنل از دی پولیٹیکل فریز کو اس ڈائمنشن میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس نعرے کو، سلوگن کو استعمال کیا گیا تھا فیمنزم کی تحریک کے دوران 1960s کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ بات اس نے یہاں پہ کی ہے. پھر وہ کہتا ہے اس دور کے اندر جہاں پر سائنسدان اور ادارے اور حکومتیں اس بات کو سیکھ رہی ہیں کہ کس طرح انسان کے دماغ کو ہائیجیک کیا جائے، تو یہ بات جو ہے وہ ٹورزم کہتے ہیں. بیسکلی کوئی بات اس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. تو کہتا ہے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ٹورزم از مور سینسٹر دین ایور. سینسٹر کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ کوئی تباہی آئے. تو کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تباہی آنے والی ہے پہلے سے زیادہ. یعنی جو آج کے دور میں سائنسدان یا حکومتیں انسان کے دماغ کو ہائیجیک کر رہی ہیں، چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو اس کے ساتھ تباہی آنے والی ہے اکارڈنگ ٹو آتھر. ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے اکارڈنگلی یہ کتاب جو ہے وہ ڈفرینٹ آبزرویشنس آپ کو آفر کر رہی ہے، نہ صرف انسان کے پرسنل کنڈکٹ کے بارے میں، یعنی انسان کی انڈیویجولٹی کے بارے میں بھی آفر کر رہی ہے، ساتھ میں یہ پورے معاشرے کے بارے میں، انٹائر سوسائٹیز کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو آبزرویشنس آفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ جو گلوبل دنیا ہے، جو گلوبل ورلڈ ہے، وہ ہمارے اوپر، ہماری پرسنل لائفز کے اوپر، ہماری پرسنل کنڈکٹ کے اوپر، ہماری مورلٹی کے اوپر، یعنی ہمارے اخلاقیات کے اوپر، ہمارے رہن سہن کے اوپر ایک بے مثال پریشر ایگزٹ کرتا ہے. یعنی ایک بہت بڑا پریشر ہے دنیا کا ہمارے پرسنل لائف کے اوپر بھی. اور ہم انسنیئرڈ ہیں. انسنیئرڈ بیسکلی کہتے ہیں الجھنا. ہم بیسکلی الجھے ہوئے ہیں بہت سارے مکڑی کے جالوں میں. اور جو ہماری مومنٹس کو جنہوں نے روکا ہوا ہے، نہ صرف انہوں نے ہماری مومنٹس کو روکا ہوا ہے، بلکہ ہماری جو ٹائنی مومنٹس ہو رہی ہیں ان کو بہت دور دور تک وہ لے کے جا رہے ہیں، بہت دور ڈیسٹینیشن تک وہ لے کے جا رہے ہیں. اس نے یہ بات ایسے کی ہے. اب پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ڈیلی، یہ کام کی بات ہے جو آگے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جو ہماری ڈیلی روٹین ہے، جو ہماری روزمرہ کی روٹین ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی، دوسرے انسانوں کے اوپر، دوسرے جانوروں کے اوپر، اکراس دی ورلڈ، دنیا کے اندر. اور کچھ پرسنل جیسچر، کچھ پرسنل کام ایسے ہوتے ہیں یا کچھ پرسنل ہمارے ایکشنس ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے سے پوری دنیا میں آگ بھی لگ سکتی ہے، پوری دنیا میں مسئلے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. پھر اس بات کو وہ مثال دے کے پروف کر رہا ہے کہ مثال کے طور پر محمد بوعزیز ایک انسان تھے، ایک بندے تھے جنہوں نے خود کو آگ لگائی تھی. خود کو یہ ایگزامپل دے رہا ہے بیسکلی دو مومنٹس کی، عرب اسپرنگ کی اور میٹو مومنٹ کی. پہلے ہم بات کرتے ہیں عرب اسپرنگ کی. عرب اسپرنگ میں کیا ہوا تھا، کس طرح سٹارٹ ہوئی تھی؟ یہ ایک بندہ تھا محمد بوعزیز، تنیزیا کے اندر. تنیزیا نارتھ افریقہ کے اندر ایک ملک ہے. اس نے کیا کیا تھا، خود کو آگ لگائی تھی. سیلف ایمولیشن کہتے ہیں خود کو آگ لگانے کو. اس نے خود کو آگ لگائی تھی. کیوں آگ لگائی تھی؟ احتجاج کے طور پر، کیونکہ تنیزیا کی جو حکومت تھی وہ بہت کرپٹ تھی. یہ آپ کو میں یہاں دکھاتا ہوں، یہاں پہ آپ کو نوٹس کے فارم میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پراپرلی سمجھ آئے. یہاں پر میں عرب اسپرنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسکلی کیا ہوا تھا، محمد بوعزیز نام ایک بندہ تھا جس نے کیا کیا تھا، احتجاج کے طور پہ اپنے آپ کو آگ لگائی تھی. اور احتجاج اس نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ کرپشن تھی اس کے ملک میں. تنیزیا میں بہت زیادہ کرپشن بڑھ گئی تھی، اکنامی ان کی بہت زیادہ، اکنامک حالات بہت زیادہ خراب تھے. تو اس کے اگینسٹ کیا کیا تھا، اس نے احتجاج کیا تھا، اپنے آپ کو آگ لگائی تھی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، پورے ملک میں مظاہرے ہونا شروع ہو گئے تھے. تنیزیا کے اندر، پورے تنیزیا کے اندر مظاہرے ہونا شروع ہوئے تھے. نہ صرف وہ مظاہرے صرف تنیزیا میں ہوئے تھے بلکہ وہ پورے عرب کنٹریز کے اندر پھیل گئے تھے. 5 عرب ملکوں میں یہ مظاہرے پھیلے تھے جن کو ہم کہتے ہیں عرب اسپرنگ. لیبیا کے اندر، ایجپٹ کے اندر، یمن کے اندر، سیریا کے اندر، بحرین کے اندر. ان 5 عرب ملکوں میں بھی یہاں سے شروع ہونے والے مظاہرے پھیلے تھے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، جو تنیزیا کے حکمران تھے زین العابدین، 2011 میں ان کی حکومت کو گرایا گیا. عوام نکل آئی ان کے اگینسٹ، احتجاج ہوا. شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ایک انسان کی، ایک بندے کی انڈیویجول جو ایکشن تھا اس سے شروع ہوا. اس نے خود کو آگ لگائی، لوگ سارے باہر آ گئے. ٹھیک ہے جناب. جس طرح ابھی ہو رہا ہے نیوزی لینڈ کے اندر، ایک بندے کو انہوں نے
پولیس نے مطلب غلطی سے گولی مار دی یا غیر قانونی طور پر اس کو مار دیا تو پورے نیوزی لینڈ میں آگ لگی ہے. تو اس طرح سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا. اب پھر یہ لیبیا کے اندر پھیلا. لیبیا میں معمر قذافی کی حکومت تھی. 2011 میں عوام نے احتجاج کیا اور ان کو قتل کر دیا اور ان کی حکومت کو ہٹا دیا. ایجپٹ میں بھی یہ مظاہرے شروع ہو گئے. ایجپٹ میں حسنی مبارک کی حکومت تھی, ان کو ہٹا دیا گیا 2011 کے اندر. 2012 کے اندر یمن میں یہ احتجاج پھیلا اور علی عبداللہ صالح صاحب کی حکومت تھی, ان کو ہٹا دیا گیا. تو یہ ساری حکومتیں جو تھی ہٹ گئیں. اور یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ ایک انڈیویجول کا ایکشن تھا, وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا. تو یہ بات آپ کو میں نے بتا دی. تو یہ بات کس طرح یہ اس بات کو پروف کر رہا ہے کہ ایک انڈیویجول بندے کا ایکشن تھا, اس نے عرب اسپرنگ کو اسٹارٹ کروایا, بہت ساری حکومتیں کے تختے پلٹ گئے اور بہت زیادہ احتجاج وہاں پہ ہوا. ٹھیک ہے. یا دوسرا ایگزامپل دے رہا ہے وہ می ٹو موومنٹ کی. می ٹو موومنٹ بیسیکلی اسٹارٹ ہوئی تھی سیکشول ہراسمنٹ کے بارے میں. ایک ایکٹریسز تھی امریکن, ان کا نام تھا ایلیسیا مونیکا, اس طرح کوئی ان کا نام تھا, مجھے یاد نہیں ہے. 2017 میں یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر شیئر کرنا شروع کی تھی اسٹوریز اباؤٹ سیکشول ہراسمنٹ, اور پھر وہ بہت سارے ملکوں میں پھیلی اور بہت ساری خواتین نے اپنی اسٹوریز بتائیں اور بہت سے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں. تو یہ اس بات کو پروف کر رہا ہے کہ انڈیویجول جو جسچرس ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے اوپر, گلوبل ورلڈ کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ وہی بات کر رہا ہے. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جو کیونکہ ہماری جو لائفز ہیں, جو ہماری زندگیاں ہیں, ان کی کیونکہ گلوبل ڈائمنشن ہے, اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم انکور کریں, اس بات کو ظاہر کریں, اس بات کو دکھائیں دنیا کو. پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری ریلیجس یا ہماری پولیٹیکل بائسز ہم کہتے ہیں بیسکلی تعصب یا طرفداری, اگر ہم ریلیجسلی بائسڈ ہیں یا پولیٹیکلی بائسڈ ہیں تو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے. یا ہمارے اوپر ہمیں کوئی ریشل سپیریورٹی مل رہی ہے, یعنی نسلی ہمیں تعصب ہے ہمارے اندر, یا جنڈر پریویلیج ہمیں مل رہی ہے, تو اس کو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کیونکہ یہ اثر انداز ہو سکتی ہے پوری دنیا کے اوپر. یا پھر وہ کہہ رہا ہے انوٹنگ یعنی جو بات ہمیں پتہ نہ ہو, جو بات ظاہر نہ ہو, چھپی ہوئی ہو. انوٹنگ کمپلیکسٹی ان انسٹیٹیوشنل آپریشن, یعنی جو اداروں میں استحصال ہو رہا ہے, اداروں میں جو ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ بھی دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. پھر وہ ایک فلاسفیکل بات کر رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے کیا یہ ریئلسٹک انٹرپرائز ہے؟ انٹرپرائز کہتے ہیں انیشیٹو کو, کسی چیز کو شروع کرنے کو کہتے ہیں انٹرپرائز. انیشیٹو کو, کسی پروجیکٹ کو کہتا ہے کیا یہ حقیقی انیشیٹو ہے؟ کیا یہ بات پاسبل بھی ہے؟ مطلب اتنی ساری چیزیں بتانا, ڈفرینٹ اتنی سارے لوگوں کی اتنی ساری چیزیں بتانا کہ یہ پاسبل بھی ہے. پھر وہ ایک فلاسفیکل بات کر رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے کیا یہ مورلی بھی رائٹ ہے, ایتھیکلی بھی رائٹ ہے, کیا مجھے اخلاقی طور پر اس بات کا حق حاصل بھی ہے کہ نہیں ہے کہ جو معاشرے, جو ریلیجنس میری نظروں سے بہت دور ہیں, جن سے میں بہت دور ہوں, جن سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی بات کروں یا ان کو میں انکور کروں, کیا یہ ایتھیکلی میرے لیے رائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا میں بہت سارے گوڈس موجود ہیں, دنیا میں بہت سارے مذاہب موجود ہیں, بہت سارے گوڈ موجود ہیں, بہت سارے آئیڈیالوجیز موجود ہیں جو آتھر کی آئیڈیالوجی سے مختلف ہیں. تو یہ فلاسفیکلی بات کر رہا ہے کیا یہ ریئلٹکلی یہ بات پاسبل بھی ہے کہ نہیں ہے, کہ کیا مجھے اخلاقی طور پر جواز حاصل ہے کہ نہیں ہے, کہ جو چیز میرے بس میں نہیں ہے, جو میری پہنچ میں نہیں ہے, میں اس کے بارے میں کس طرح بات کروں. تو یہ فلاسفیکل اس نے بات کی ہے. اب آگے ہم بات کریں گے, مطلب انٹروڈکشن کی بات ہم آگے کریں گے اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ کے اندر, کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے, پھر اپلوڈ کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تھینک یو.